بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر کردہ 553 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 65، 66 اور 67، 65، 66 and 67۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم، اور یاد کرو جس دن، یونادیہم، وہ اللہ ان کو پکارے گا، فیقول، تو وہ کہے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا تھا تم نے، المرسلین، رسولوں کو، فعمیت، پھر اندھی ہو جائیں گی، علیہم الانباء، ان پر خبریں، یومئذ، اس دن، فہم، چنانچہ وہ، لا یتساءلون، سوال تک نہ کر سکیں گے ایک دوسرے سے۔ فاما، چنانچہ، من تاب، جس نے توبہ کی، آمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فعسیٰ، ان، تو امید ہے کہ یکون من المفلحین، وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس روز اللہ ان کو پکارے گا۔ دوسری بات، کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔ تیسری بات، تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ پانچویں بات، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن کا منظر بتلایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دن ہیبت ناک دن، دہشت والا دن، پریشانی اور مصیبت کا دن، ہر ایک پر رب ذوالجلال کی ہیبت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ان سے، لوگوں سے، مشرکوں سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم المرسلین، جب پیغمبروں نے جب تم کو دین کی دعوت دی تھی، توحید کی باتیں بتلائی تھیں، تمہیں سمجھایا تھا، حقیقت اور آخرت کی باتیں بتائی تھیں، تو تم نے ان پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ مشرکین انکار ہی کیے تھے۔ لیکن اس دن رب ذوالجلال کی ہیبت اتنی چھائی ہوئی ہوگی کہ ساری کہ ان کی بولتی ہی بند ہو جائے گی، باتیں ان پر بند ہو جائیں گی، ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ عربی میں خاص انداز میں اس منظر کو کھینچا گیا ہے کہ فعمیت علیہم الانباء، تو اس روز وہ خبروں سے اندھے بن جائیں گے، ساری چیزوں سے اندھے بن جائیں گے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور ہیبت میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں گے، آزو بازو والوں سے، رشتہ داروں سے، سامنے جو ہوئی ہوگی کسی سے پوچھ نہ سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو کیا ہوا کیا ہوا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو، حادثہ ہو چکا ہو، جیسے فلائٹ میں ہو،
لڑکھڑا جائے تو ایک دوسرے سے ایسے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، کل قیامت کے دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ اللہ، جس طرح یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیغمبروں سے کہیں گے ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے، یعنی تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جب تم لوگوں سے ایک اللہ کی باتیں کر رہے تھے، توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے، دعوت دین دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور مشرکین اور دشمنوں کے سامنے تم نے حق کا پیغام دیا تھا، تو اس وقت میں تم کو کیا جواب دیا گیا تھا؟ اللہ کی ہیبت اتنی چھائی ہوئی ہوگی کہ وہ بھی کچھ نہ کہہ پائیں گے، لا علم لنا، کہیں گے ہم کو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، غیب کی ساری باتیں تو اے پروردگار آپ جاننے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ تو مشرکوں کی حالت بتائی گئی، اور جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر توبہ کی، ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ پیش کیے، نبیوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، دین اسلام کو قبول کیا، اچھے عمل کیے، مخلوق خدا کا بھی حق ادا کیا، خالق کا بھی حق ادا کیا، نمازیں قائم کی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیے، اچھے اچھے کام کیے، خدمت خلق کیا، لوگوں کے حق ادا کیے، حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، رب ذوالجلال بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، کامیابی پانے والے، مراد کو پانے والے، جنت کو پانے والے، رب ذوالجلال کی رضا کو پانے والے ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب